کر سکتا ہے کہ ایک ہی آن میں ایک مرتبہ بندہ سانس بھی لیتا ہے اور اسی آن میں وہ سانس باہر بھی نکالتا ہے. اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں شامل حال ہیں. ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بیان کی ہے، اس کے پیچھے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت سے ہو رہا ہے. اصل اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ قریب زمانے میں یہ الیکشن کا زمانہ گزرا، اس کے بعد سے لوگوں کی زبانوں پر جو بول ہو رہے ہیں وہ دنیاوی بول ہو رہے ہیں کہ یہ بندہ آیا، فلانا بندہ نہیں آیا تو اب یہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا. یعنی کہ ہمارے بول جو ہو گئے ہیں وہ دنیاوی بول ہو گئے. ہم صرف اسباب کے اختیار کرنے کے حد تک ہم محتاج ہیں. ہمارے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں. ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ ایمان والا جب ایمان لے آتا ہے، ایمان والا بندہ جب صحیح معنوں میں ایمان پر چلتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تھوڑا آزماتا ہے. ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں. جو دوسرے پارے کی جو آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور بھی ضرور، ایسا نہیں نارمل سی بات نہیں کہی کہ ہم تم کو آزمائیں گے، ایسی بات نہیں کہی. تاکیدی جملے استعمال کیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. عربی کی گرامر کے اعتبار سے یہاں پر بہت ہی زیادہ تاکید ہے. ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے. لوگوں پر ایک خوف طاری ہو جائے گا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اس طریقے کا خوف لوگوں پر سوار ہو جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے. مہنگائی، یہ سب چیزیں جو ہم سن رہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں کی کمی کے ذریعے سے. ایک آدمی بہت بڑا مالدار تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، سیدھا روڈ پہ آ گیا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور تمہاری روزی جو ہے، تمہارے پھل جو ہے، اس میں کمی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آزمائے گا. لیکن اس آزمائش میں کامیاب کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور دنیا میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. آدمی یہ اپنے دماغ میں بٹھا دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 قسم کے عالم بنائے ہیں. جو جہاں بنائے ہیں وہ 3 قسم کے عالم ہیں. ایک عالم تو وہ ہے کہ جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہے، وہاں پر تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وہاں پر آرام ہی آرام ہے، اور وہ ہے جنت. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ ہمارا اصلی وطن ہے نا، وطن اصلی اور ایک وطن عارضی. ہمارا اصلی وطن تو جنت ہے، کیونکہ ہمارے دادا کا اصلی ٹھکانہ تو وہی تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں پیدا فرمایا وہ تو اصلی وطن تو ہمارا وہی ہے. یہ تو ہم سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر سے ہمیں کام کر کے وہاں جانا ہے. تو ایک تو عالم وہ ہے کہ جہاں پر آرام ہی آرام ہے. دوسرا ایک عالم ایسا ہے، ایک جہاں ایسا ہے کہ جہاں پر تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں آرام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ ہے جہنم. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک عالم بنایا ہے جو امتحان کی جگہ بھی ہے، اور اس عالم کے اندر کچھ تکلیفیں بھی ہیں اور کچھ راحتیں بھی ہیں. ہر راحت کے پیچھے کچھ تکلیف ہے اور ہر تکلیف کے پیچھے کچھ راحت ہے، اور وہ ہے دنیا. یہی دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اسی میں ہم کو ہماری آخرت کو بنانا ہے. اب یہ جو حدیث مبارک میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی بہترین. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز تمہارے تقسیم میں اور جو چیز تمہاری قسمت میں رکھی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث لمبی، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر سب بھوڑ کی باتیں بتائی کہ آدمی کی زندگی میں سے پریشانیاں کیسے ختم.
اس کی سوچ اور اس کے تصور، اس کے خیال کو تھوڑا بدلنا پڑے گا. یہاں پر یہ جملہ جو ہے وہ ہم ہمارے دلوں پر نقش کر لیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ تو حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں سے تم کو بے نیاز کر دیں گے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تم کو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے. بندہ صرف اللہ کا ہی محتاج رہے گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، جس کو کہیں گے غنی اور مالدار ہو جائے گا. اصل آدمی کے پاس زیادہ مال ہو وہ مالدار نہیں ہے. حدیث میں بخاری شریف میں بھی بیان کیا ہے اصل مالداری یہ نفس کی مالداری ہے. ہمارا دل ہر چیز سے مطمئن ہو، مجھے میرے رب نے جو کچھ دیا اس پر مجھے اطمینان ہے. ہر وقت یہ لو وہ ہڑپ کر لو، وہ لے لو یہ لے لو، اس کے چکر میں آدمی کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو اس کو عین حکمت کے مطابق سمجھ کر ہم اس پر راضی رہیں، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر رضامندی. اب یہاں پر جو بھی فیصلے ہوئے ہمارے الیکشن کی صورت میں، تو ہمارے جو زبان کے بول ہیں وہ دنیاوی نہ بن جائے. اب یہ ہوگا نہ فلاں نہ ہوگا نہ یہ ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. ہمیں ہمارا اختیار کا جو تھا وہ کرنا تھا، ہم نے کر دیا. ہم اگر ہمارے فیصلے ہمارے حق میں صحیح کروانا چاہتے ہیں تو ہم ہمارے اعمال کو درست کریں. یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، حدیث میں بھی بیان کیا ہے. قرآن میں سورہ نوح کے اندر بیان کیا ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو. یمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مال کو بھی بڑھائے گا، تمہاری اولادوں کو بھی بڑھائے گا، تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. یہ اللہ نے کہہ دیا، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس نے ہم کو کامیابی اس میں بتائی. اللہ سے توبہ استغفار کر کے اعمال کو صحیح کر کے زندگی گزارو. اللہ تبارک تعالیٰ روزی کے دروازے دنیا میں کھولے گا اور جنت کے دروازے آخرت میں کھولے گا. یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے. اب اس کے مطابق زندگی گزارے وہ کامیاب ہے. عقل مند اسی کو کہا حدیث میں، عقل مند وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. ہماری زندگی کے جو بول ہے، جو زبان کے جو بول ہے اس کو آخرت والے کرے. میرا اللہ سب کچھ کرتا ہے. کتابوں کے اندر ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی. ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس پہنچا، اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا کہ کیسے مزاج ہے حضرت، یعنی طبیعت وغیرہ کیسی ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کیسا بہترین جواب دیا. انہوں نے جواب دیا کہ اس آدمی کو کیا غم ہو سکتا ہے، اس آدمی کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ جس کے مزاج کے مطابق اور جس کے مرضی کے مطابق پورا عالم چلتا ہے. سامنے والا چونک گیا کہ کیا بات کرتے ہو تم، کیا کہہ رہے کہ پورا عالم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو سامنے والا کہے یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے کہ یہ ہو جائے تو نہیں ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، کیسے؟ سوال کیا. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بہترین جواب دیا کہ میں نے جو اپنی مرضی کی، اپنی جو چاہتے تھی اس کو میں نے اللہ کی مرضی کے سامنے فنا کر دی. اب گویا کہ اللہ کی مرضی وہ میری ہی مرضی ہے. اللہ جو میرے ساتھ کرنا چاہے اس سے میں خوش ہوں. اللہ اگر مجھے تکلیف میں، بیماری میں، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں اگر مجھے رکھنا چاہتا ہے تو اس سے میں خوش ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دوسری نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے تو اس سے بھی میں خوش ہوں. تو گویا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے فنا کر دیا. اس لیے اللہ کی جو مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے. اسی کو وہ عقیدے میں کہا گیا رضا بالقضاء، کہ ہمارے ہر فیصلے، ہمارے جو بھی کام ہو وہ ہم اللہ کے سپرد کریں، ہم اسباب اختیار کریں. ہم کو روزی کرنے کا اختیار کرنے کا کہا ہے تو ہم روزی کے اسباب تو اختیار کریں گے، لیکن ہمارا یقین اسی کاروبار پر نہیں ہوگا کہ میں جاؤں گا تبھی میرے گھر میں مال آئے گا، میرے پیٹ میں روزی آئے گی. نہیں، وہ تو اللہ کرے گا، میں نے اسباب صرف اختیار کر لیے. تو بتانا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں سے ہو رہی ہے. اور بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے احکام اور ایسے فیصلے ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس میں تو ہمارا نقصان ہے.
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسی میں ہماری کامیابی رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے کچھ واقعے سنیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر جب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ 1 آدھ 2 سال اس نے ایسے لگائے جب اس کو خواب آیا کہ ایک اسرائیلی بچہ جو ہے وہ اس کے تختے کو اور اس کی حکومت کو ختم کرے گا. تو جب ایک خواب دیکھا گیا تو اس نے یہ حکم جاری کیا تھا فرعون نے کہ جو بھی بچہ اسرائیل میں پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. ایسے موقع پر یہاں پر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی قدرت, اللہ کی کیسی حکمت ظاہر ہوتی ہے. ایسے موقع پر ایک سامری تھا, سامری کو بھی اس زمانے میں موسیٰ کہا جاتا تھا. تو سامری کی جو والدہ تھی اس نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اس بچے کو رکھ کر آئی ایک پہاڑ کے غار میں, پہاڑ میں رکھ دیا تاکہ یہ جو قبطی لوگ ہیں ان کو معلوم نہ ہو, فرعونی لوگوں کو معلوم نہ ہو اور میرا بچہ محفوظ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ ان کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیا جائے. اب دیکھو اللہ کی حکمت کیسی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کیسا نظام چلاتا ہے. اور وہ صندوق چاہ رہا ہے فرعون کے گھر میں. اسی کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی بنے ان کی پرورش تو فرعون نے کی جو ظالم و جابر ہے. اور جو سامری جو موسیٰ کہا جاتا تھا کہ جس نے بعد میں چل کر شرک کروایا, بنی اسرائیل کو بچڑا جو بنایا ہے سامری نے بنایا. بنی اسرائیل کے اندر جو پہلا بچڑا بنایا تھا, بوت جو بنایا تھا وہ سامری نے بنایا تھا. اور اس سامری کی پرورش خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی, کیونکہ جب ان کی ماں ان کو گار میں رکھ کر آئی تھی تو اس وقت وہ اکیلا بچہ تھا, تو اس کی پرورش کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام کو دی تھی. تو جہاں پر جبرائیل علیہ السلام پرورش کر لے, اللہ کے فیصلے میں یہ ہے کہ وہ شرک کرے گا تو وہ شرک میں مبتلا ہوگا. اور جہاں پر فرعون جو ظالم و جابر شرک میں مبتلا اپنے آپ کو خدا کہنے والا, اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ رہے اور وہ نبی بن کر آ رہے. یہ تو اللہ کے فیصلے کہ جہاں پر ہماری عقلیں نہیں چل سکتی, اس لیے ہم اللہ کی طرف سے جو بھی چاہے ہمارے حق میں فیصلے ہو, ہمارے ملک کے حق میں جو فیصلے ہو یا جس کے بھی حق میں فیصلے ہو, ہم اس پر راضی رہیں. اللہ سے ہم منوائے کہ اللہ وہ فیصلے ہمارے حق میں صحیح ہو. ہم اگر فیصلوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں درست ہو تو ہم ہمارے اعمال کو درست کریں. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام. یہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا سنت ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے زمین تک کا نور ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے مکہ کا نور پیدا کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ آئندہ جمعہ تک کے اگر دجال جیسا فتنہ بھی اگر وجود میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اتنے زبردست فضیلت سورہ کہف پہ کیوں بیان کی؟ ہم پڑھ تو لیتے ہیں, بہت سارے ہمارے حضرات سورہ کہف کا اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے سوچا کہ سورہ کہف ہی کیوں؟ پورا قرآن تھا, سورہ یاسین بھی کہی جا سکتی تھی, سورہ بقرہ بھی کہی جا سکتی تھی, سورہ کہف ہی کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کہف میں موجودہ جو زمانہ ہمارا جو چل رہا ہے اور جو دجال سے قریب ہم جو ہو رہے, اس کے اندر جو آئے دن نئی فتنے آئیں گے اس کی سب پیشن گوئیاں اشاروں کے انداز میں سورہ کہف میں بیان کی گئی. اس کے اندر جیسے کہ فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کے اندر 16واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے, 15واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے, وہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے پوچھا کہ اے موسیٰ, اس سرزمین پر سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ جس وقت نبی دنیا میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑے عالم نبی ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات ذہن میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, لیکن یہ ہو گیا ہم کو بتانے کے لیے. یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو خطاب ہی ہوں ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم ہماری انا کو ختم کریں, میں ختم کریں. اللہ ہی سے ہوتا ہے, میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم سے بھی بڑے عالم موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. وہاں پر خضر علیہ السلام کو بھی جو نظام دیا گیا تھا وہ فرشتوں والا نظام دیا گیا تھا کہ جیسے فرشتے کسی کی روح کو قبض کر لے, فرشتے کسی کو روزی پہنچائے, وہ نظام بھی حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ شریعت کا نظام,
کہ بھئی کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا یہ غلط، یہ نظام دیا گیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر کر رہے تو خضر علیہ السلام جو ایک بچے کو پکڑ کر قتل کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ کیا کر رہے ہو تم، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، تم اس کو قتل کر رہے ہو۔ آگے جا رہے کشتی میں سوار ہو رہے تو کشتی میں بیٹھے تو اس نے مفت میں پیسے بغیر ان کو سواری پر سوار کیا اور منزل تک پہنچایا، اور خضر علیہ السلام بیٹھے بیٹھے وہ کشتی میں سے تختہ اکھاڑ رہے، تختہ نکال رہے، تو اس کے نتیجے کے اندر تو کشتی ڈوب جائے گی آگے جا کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ کیا کر رہے ہو۔ تیسرا قصہ پیش آ رہا ہے کہ ایک گاؤں میں جہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا دے دیجیے، اور اس وقت شریعت میں یہ تھا کہ جہاں پر کوئی مہمان بن کر جاوے تو اس گاؤں والوں کے لیے فرض تھا کہ ان کی مہمان نوازی کرے، لیکن ان گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر بھی اس کے باوجود جب گاؤں سے باہر نکلے تھے گاؤں کی ایک بڑی دیوار گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی معجزے سے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو سب کے سب کام سب الٹے تو کر رہے ہو، لیکن چونکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس کی حکمت ہے۔ جب نبی ایک زمانے کے نبی ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کیسے سمجھیں گے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ان کی شرط تھی کہ بیچ میں بولنا نہیں۔ پھر جب جاتے وقت انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ بھی جو ننھا سا منھا سا لگ رہا تھا، اس کے والدین بہت نیک تھے، یہ بچہ آگے چل کر وہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے والا تھا، اور اس کی محبت میں اس کے والدین کا بھی دین سلب نہ ہو جاوے، اس کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ جیسے فرشتہ کسی کی روح قبضہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میکائیل وہ فرشتے نے اس پر ظلم کیا، نہیں کہتے وہ اللہ کے یہاں چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ان کو قتل۔ دوسرا حکم جو ہوا کہ انہوں نے کشتی کا تختہ کیوں اکھاڑ رہے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگے چل کر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، وہ ہر نئی کشتی کو ہڑپ کر لیتا تھا، لے لیتا تھا، اس لیے اس میں تھوڑا نقص پیدا کر دیا کہ بظاہر دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی، لیکن وہ ڈوبنے والی نہیں تھی، تاکہ وہ کشتی جو محفوظ رہے اور یہ غریبوں کا کام چلے۔ تیسری جو دیوار تھی، وہ دیوار کو جو درست کیا، اس کے پیچھے حکمت بیان کی ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی، اس کے پیچھے اس کے والدین نے پیسہ اور مال چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اگر یہ دیوار ابھی نکل جاتی تو جو گاؤں مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ مال کے ساتھ کیا کرے گا، پورا مال لے لے گی یتیموں کا۔ اس لیے وہاں پر یہ حکم ہوا کہ دیوار کو صحیح کیا جائے۔ وہاں پر علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں کی، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے والد جو تھے وہ بہت نیک تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اولاد کے مال کی بھی حفاظت کی۔ بلکہ ایک تفسیر کے مطابق تو یہ لکھا ہے کہ 7ویں پشت میں ان کے جو دادا تھے وہ بہت نیک تھے، اس نیکی کے اثر کی بنیاد پر اللہ نے ان کے مال کی حفاظت فرمائی۔ نیکی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں کی بنیاد پر ہمارے نسلوں کی دین کی حفاظت فرما دے، تو ہم ہمارے اعمال کو درست کریں، فیصلے جو بھی ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم ہمارے اعمال درست کر کے توبہ استغفار کریں گے، فیصلے ہمارے اپنے ہوں گے۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہو، جس کو کہیں گے رضا بالقضا، چاہے ہمارے ذات کے متعلق کوئی فیصلہ ہو، چاہے ہمارے ملک کے متعلق کوئی فیصلہ ہو، چاہے کسی کے بھی متعلق کوئی فیصلہ ہو، ہمارا یقین ہو میرا رب جو کر چاہے گا وہی ہوگا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا یقین ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔